دینی بھائیوں، شیخ معراج ربانی حفظ اللہ کو زیادہ سے زیادہ سننے کے لیے جو بھی وقت ہمارے پرمیشن کا بچا ہوا ہے، ہم چاہتے ہیں کہ شیخ معراج ربانی سے سنا جائے اور آپ کے خطاب سے استفادہ کیا جائے، اس لیے بلا مزید کسی جملے کے استعمال کے ان سے ادب کے ساتھ گزارش کی جاتی ہے کہ آپ تشریف لائیں اور ہم سب کو استفادہ کا موقع دیں۔ وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وقال تعالى في مقام آخر: إن الدين عند الله الإسلام. وقال تعالى: ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. تمام قسم کی حمد و ثنا، کبریائی اور بڑائی اس خالق ارض و سما کے لیے لائق و زیبا ہے جس نے ہمیں اور آپ کو پیدا فرمایا، اور بیش بہا درود و سلام اس ذات مبارکہ مطہرہ پر جن کا نام نامی اسم گرامی احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حق ہے رسوا سر بازار میں کیسے دیکھوں، حق ہے رسوا سر بازار میں کیسے دیکھوں، مرد مومن بھی ہے بیمار میں کیسے دیکھوں، حق ہے رسوا سر بازار میں کیسے دیکھوں، مرد مومن بھی ہے بیمار میں کیسے دیکھوں، اور میں موحد ہوں میرے پاس ہے توحید الہ، میں موحد ہوں میرے پاس ہے توحید الہ، گرم ہے شرک کا بازار میں کیسے دیکھوں، گرم ہے شرک کا بازار میں کیسے دیکھوں، اور محفل کفر میں ایمان ہے رسوا رسوا، محفل کفر میں ایمان ہے رسوا رسوا، اہل ایمان ہے سریدار میں کیسے دیکھوں، اہل ایمان ہے سریدار میں کیسے دیکھوں۔ برادران اسلام، معزز دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں، اور قابل احترام اسلامی ماں اور بہنوں، اور اسٹیج پر بیٹھے ہوئے معزز علماء اکرام، امیر مرکزی جمعیت اہل حدیث ہند، صوبائی جمعیت اہل حدیث ہند کے امیر، اور نظماء حضرات، عمرہ حضرات، علماء اکرام، طلباء اعظام، سامعین و سامعات، اس سے پہلے کہ میں اپنے موضوع کی وضاحت کروں، میں اس 2 روزہ کانفرنس جو صوبائی جمعیت اہل حدیث بمبئی کے زیر اہتمام منعقد ہوئی ہے، اس میں میں جمعیت کے کارکنان اور امیر محترم خصوصاً فضیلت الشیخ عبدالسلام مدنی حفظہ اللہ اور دیگر اخوان اور احباب نے جو مجلس برپا کی ہے، اور آپ حضرات سامعین سامعات کا میں تہ دل سے بے حد ممنون مشکور ہوں، جنہوں نے مجھ بے علم کم عمل کو یہ موقع دیا کہ میں آپ کے سامنے کچھ گفتگو کر سکوں۔ آج بتاریخ 25 محرم الحرام 1424 ہجری مطابق 29 مارچ سن 2003 عیسوی کے اس عظیم الشان کانفرنس میں جس موضوع پر اس بندے ناچیز کو خطاب کرنے کا حکم ملا ہے، وہ موضوع ہے اسلام دین رحمت ہے۔ موضوع طویل ہے اور وقت نہایت ہی قلیل ہے، مجھے پونے گھنٹے کا وقت دیا گیا ہے، اور نظم و ضبط کی وجہ سے اور کچھ وجوہات کی بنا پر میں تفصیلوں میں نہ جاتے ہوئے، تفصیلات میں نہ جاتے ہوئے، نہایت ہی اختصار کے ساتھ کام لیتے ہوئے آپ کی خدمت میں اسلام کی کچھ خوبیاں، اسلام دین رحمت ہے کیوں ہے، کیسے ہے، کیا ثبوت ہے اس دعوے کی دلیل، اور اس تعلق سے کچھ مزید باتیں قرآن و سنت کی روشنی میں لے کر کے حاضر ہوا ہوں۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی میں اس پہ لب کشائی کروں گا۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ پاک پروردگار ہم مسلمانوں کی صفوں میں اتحاد و اتفاق عطا فرمائے، اور رب ذوالجلال اسلام کی اس عظیم نعمت کو مضبوطی کے ساتھ پکڑنے
اور اس کے مطابق، اس کی تعلیمات کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور پاک پروردگار امت مسلمہ کی دنیا کے کسی بھی گوشے میں جہاں وہ رہ رہی ہے اس کی حفاظت فرمائے، اور ہماری بہو بیٹیوں کی عزت و آبرو کی حفاظت فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ دوستو، آج کے اس دور میں، آج کے اس سچویشن میں اس موضوع کے اوپر خطاب کرنا یا اس موضوع کی اہمیت کو اجاگر کرنا، میں نہیں سمجھتا ہوں کہ اس کی خصوصیات کو بیان کرنا کوئی ضروری ہے، لیکن میں یہ مناسب سمجھوں گا کہ یہ موضوع اس وقت کا نہایت ہی حساس موضوع ہے، دنیا کے سامنے رکھنے کا نہایت ہی ضروری موضوع ہے، جسے صوبائی جمعیت اہل حدیث نے منتخب کیا ہے۔ قابل مبارکباد ہیں وہ علماء کرام جنہوں نے اس موضوع کو منتخب کیا ہے۔ آئیے اس کے اسباب، اس موضوع کو بیان کرنے کے کچھ وجوہات ہیں اور بیان کرنا ضروری ہے، اس کے کچھ اسباب میں آپ کی خدمت میں رکھوں۔ سب سے پہلا سبب یہ ہے کہ آج جس ماحول میں مسلمان جہاں کہیں کے بھی ہوں، جس زبان کے بھی بولنے والے ہوں اور جس ملک کے بھی باشندے ہوں، خود ان مسلمانوں کو اسلام کی عظیم خوبیوں اور اس کی اعلیٰ صفتوں کا علم نہیں ہے کہ اسلام کتنا عظیم اور کتنا محترم اور کتنا مکرم اور کتنے صفات کا حامل مذہب اور حامل دھرم ہے۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ مسلمانوں کو اسلام کی خوبیاں اور اسلام کے محاسن کھول کھول کر کے بیان کیے جائیں، تاکہ وہ دوسروں کو دیکھ کر یا دوسرے ادیان اور دوسرے مذاہب یا دوسرے دین اور دھرم کو دیکھ کر یا اس کی ظاہری چمک اور دمک کو دیکھ کر مرعوب نہ ہو جائیں اور نعوذ باللہ اور ہزار بار نعوذ باللہ اسلام کو حقیر سمجھنے لگیں یا خود اسلام سے وہ ہاتھ دھو بیٹھیں۔ اسی طرح سے اس موضوع کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ آج دشمنان اسلام تمام دنیاوی وسائل اور ذرائع سے مسلح ہو کر اللہ کے سادہ لوح بندوں کو اسلام جیسی نعمت اور ہر مرض و بیماری کی دوا کو زہر بتلا کر پستی کی طرف یا دنیا کو زوال کی طرف یا ترقی کی لے جا رہے ہیں، اور اس اسلام کو پستی یا زوال یا ترقی کی راہوں میں رکاوٹ ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ عالم اسلام میں مسلمان جہاں کہیں بھی رہ رہا ہے وہ اٹھے اور اسلام کی خوبیوں اور اچھائیوں کو دنیا کے سامنے اپنے زبان سے، اپنے کردار سے، اپنے اخلاق سے، اپنے معاملات سے، اپنے تمام وسائل سے اسلام کے محاسن اور خوبیوں کو پیش کرے، تاکہ بھٹکے ہوئے اللہ کے بندے اسلام کی طرف راغب ہوں اور وہ ابدی خوشی حاصل کر سکیں اور سچے پکے بندے اللہ کے بن سکیں اور جہنم سے وہ چھٹکارا پا سکیں۔ اس موضوع کے بیان کرنے کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ وہ غیر مسلمین حضرات، وہ برادران وطن یا دنیا کے اندر رہنے والے وہ غیر مسلمین جو اسلام کا علم نہیں رکھتے، اسلام کی سچائی کو نہیں سمجھتے ہیں، اسلام کی لذتوں سے ناآشنا ہیں، اور ان کے کچھ ایسے لوگ جو اسلام کے تعصب کی وجہ سے اسلام کے دشمن بن چکے ہیں، ان سادہ لوگ غیر مسلموں کو گمراہ کر کے انہیں اسلام سے بدزن کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور اسلام اور مسلمانوں کے خلاف ایک طوفان بپا کیا ہوا ہے۔ اس موضوع کی ضرورت اس وجہ سے بھی ہے تاکہ ان کے افکار اور ان کے اس پروپگنڈے کو باطل کیا جائے اور غیر مسلموں کے سامنے اسلام کی حقیقت کو اور اس کی سچائی کو اور اسلام کی تعلیمات کو اور اسلام کے تمام سب خوبیوں کو ان کے سامنے اجاگر کیا جائے، تاکہ جھوٹ کا، دجل کا، مکر کا اور اسلام کے اوپر تہمتوں کے جو تومار ہیں ان کے پردے فاش کیے جا سکیں۔ اسی طرح اسلام کے خلاف غلط پروپگنڈے کی تردید ہو سکے۔ اسی طرح مسلمانوں کو یہ ذہن دینا بھی مطلوب اور مقصود ہے کہ اے مسلمانوں، تم جس دین کے پیروکار ہو، جس دین کے اوپر مرنے اور مٹنے کی تم نے قسمیں کھائی ہیں اور تم نے عہد کیا ہے، یہ کوئی معمولی دین نہیں ہے، بلکہ یہ وہ دین ہے جو خالق ارض و سما، تمام دنیا کے رچیتا اور اس کے سرشٹی کرتا اللہ عز و جل کا بھیجا ہوا دین ہے۔ یہ کسی انسان کا بنایا ہوا، کسی انسان کے فکر کی اپج نہیں، کسی انسان کے بنائے ہوئے یا اس کے ہاتھوں کی لکھی ہوئی تحریریں نہیں، بلکہ یہ عرش اعظم پہ مستوی رب اللہ عز و جل کا بھیجا ہوا دین ہے جو قیامت کی صبح تک باقی رہنے والا ہے انشاءاللہ تبارک تعالی، انشاءاللہ۔ اس لیے تم اس کی حقیقت کو سمجھو اور اس کو اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز سمجھو۔ اسی طرح کچھ نام نہاد مسلمان جن کے شخصی کردار اور ذاتی افکار و اعمال کی وجہ سے
جو ہمارا اسلام بدنام ہوا ہے یا اسلام کے چہرے پر دھبا لگا ہے، آج کے اس کانفرنس میں اس موضوع کے بیان کرنے کا مقصد یہ بھی ہے کہ ان دھبوں کو صاف کیا جائے اور ان گرد و غبار کو جو اسلام کا نام لے کر اسلام کے اوپر چسپاں کیا گیا ہے